آج شوال المکرم کا جمعہ مبارک ہے اور آج جمعہ مبارک میں غزوہ احد کے بارے میں ہم گفتگو سنیں گے۔ احد کے میدان میں صحابہ کرام کی جانی ساری کا انداز کیا تھا، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں کا جذبہ کیسا تھا، وہاں کی منظر کشی کیسی تھی، اور وہاں حضور علیہ السلام کا جانا کیسے تھا، اور اس قافلے کے اندر کیا کیا معاملات واقعات رونما ہوئے، اور احد کے میدان میں حضور علیہ السلام نے اپنی جو تلوار تھی وہ کس صحابی کو عطا فرمائی، یہ ساری باتیں آج کے موضوع میں آپ سن سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے لوٹے، بدر کا معرکہ رونما ہو چکا، تو 3 ہجری کو شوال کے مہینے میں مکہ پاک کے اندر تو کافی عرصہ سے بدر کی لڑائی کے بعد سے تیاری چل رہی تھی، بالخصوص عورتوں نے منت مانگ رکھی تھی کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے ہم غسل نہیں کریں گی، نہائیں گی نہیں، تیل نہیں لگائیں گی۔ کسی نے کیا منت مانی تھی، کسی نے کیا مانی تھی۔ جنگ احد کے لیے مختلف گھروں میں مشاہرے منعقد ہوتے تھے، جس میں کعب بن اشرف یہودی یہ مدینے سے شرکت کرنے جایا کرتا تھا اور ان مکے کے کافروں کو بھڑکاتا تھا، اور وہاں ایسی نظمیں پڑھی جاتی تھیں جس سے انتقام کی جو آگ ہے وہ جوش مارے اور یہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ الغرض 3 ہجری میں یہ لوگ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، اور انہوں نے ساز و سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ اس لشکر میں کافروں کے جو ہے وہ فوجی وہ 3000 تھے، 3000 کا یہ لشکر تھا، اور اس کے اندر تقریباً 200 گھوڑے تھے، 300 اونٹ تھے جو ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے، 700 افراد کے پاس لوہے کی جیکٹیں یعنی زریں تھیں، اور وہ محفوظ طریقے سے لڑنے کا پورا سامان اپنے پاس رکھتے تھے، اور تمام اونٹ جو ہے وہ سامان سے لدے ہوئے تھے، اور ساتھ میں گوشت کے لیے بھی اونٹ یہ لے گئے تھے جو وہاں پر راستے بھر میں ذبح کرتے، شراب کے مٹکے بھی ان کے پاس موجود تھے، اور اس کے علاوہ عورتوں کا پورا جتھا یہ ساتھ لے کے چلے تھے جو ان کو گانے سناتی تھیں اور ان کو جو ہے وہ ناچ گانے کے ذریعے محظوظ کرتی تھیں۔ وہ کافر عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے تھے۔ تو یہ بہت بڑا لشکر، 3000 فوجی، اس میں 200 گھوڑے، 300 یا 3000 اونٹ، اور اسی طریقے یہ تمام افراد جب مکے سے چلے تو یہ اپنے بتوں کی تعریف کرتے ہوئے، لات و عزا کی قسمیں اٹھاتے ہوئے اور ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے مکے سے یہ لوگ باہر نکلے۔ جب مکے سے یہ قافلہ نکلا تو نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب یہ مسلمان بدر کی لڑائی کے بعد ہو چکے تھے، لیکن اسلام کافروں پہ ظاہر نہیں کیا تھا، رہتے مکہ میں تھے۔ تو انہوں نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لشکر جو ہے اس طریقے سے یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، تو آپ لوگ اس کی احتیاطی تدابیر کر لیں۔ تو وہ خط لے کر ان کی طرف سے نمائندہ مسجد نبوی میں حضور پاک کے پاس پہنچ چکا تھا، اور ادھر سے یہ جو کافروں کا لشکر تھا یہ مقام ابوا سے ہوتے ہوئے، مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کی امی جان حضرت بی بی آمینہ کا مزار پر انوار ہے، اگرچہ ابھی وہ آج کل کے مولویوں نے اسے مٹا دیا ہے،
میں جب یہ تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ جب مقام ابوا پہ کافروں کا لشکر پہنچا تو اس میں کسی نے کہا کہ یہاں محمد بن عبداللہ جو کہ ہمارے دشمن ہیں تو ان کے ماں کی قبر ہے تو ہم اس قبر کو اکھیڑ دیتے ہیں دشمنی میں. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ مردوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں اور ایسا ہم نہیں کریں گے. تو انہوں نے حضرت بی بی آمنہ کی قبر کو نہیں اکھیڑا, وہ کافر ہو کے انہوں نے قبر کو نہیں اکھیڑا اور یہ بدبخت کلمہ پڑھ کے بھی ان کی قبر کو انہوں نے مٹا دیا ہے اور کہتے ہیں یہاں جی ان کی قبر نہیں ہے. مقام ابوا سے ہوتا ہوا یہ کافروں کا بہت بڑا لشکر یہ 80 کلومیٹر دور مدینہ سے جب تھا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو نمائندہ تھا اس وقت مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا. پھر اس کی تصدیق کے لیے نبی پاک نے 2 افراد اور بھیجے, انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی وہ حملہ کرنے کے لیے مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب حضور جان رحمت علیہ السلام نے اپنی شورا کو مسجد نبوی میں طلب فرمایا اور جید صحابہ کرام وہاں پر تھے, حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ چونکہ جنگ کا علم ہے اس میں یہ لوگ بہت بڑی مہارت رکھتے تھے. باقی سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام کا ذہن, علم اور حکمت کا اندازہ لگائیں. نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینے کی سرحد پر افراد کھڑے کر دیے کہ یکدم حملہ ہو تو ہم کچھ دفاع کر سکیں. سب سے پہلے کچھ مجاہدین کو, مسلمان صحابہ کو مدینے کی باؤنڈری پہ بھیج دیا کہ تم نے وہاں پر پہرا دینا ہے, اور پھر یہاں تیاری شروع ہو گئی, مشاورت شروع ہوئی. اب اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ کا نبی ڈائریکٹ رب سے ہدایت لیتا ہے, ڈائریکٹ رب تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, اس کے باوجود مشورہ کرنا, یہ آج 1.5 ہوشیار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. مقصد ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں عقل کل ہوں, جو کروں گا وہ ٹھیک کروں گا. نہیں, ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مشورے میں خیر ہے. جب آپ ٹھیک لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, میرے ذہن میں نہیں ہوتی, تو وہ باتیں آشکار ہوتی ہیں اور کسی کے واسطے سے اللہ دل کو, ذہن کو, دماغ کو کشادہ فرما دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے مشورہ اپنی امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا اور ہر موقع پر مشورہ فرمایا. اب نبی پاک نے فرمایا بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مدینے سے باہر جا کے جنگ نہ لڑیں, اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. تو اس میں بعض نے کہا کہ حضور جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. کچھ نوجوان بھی تھے اور نوجوان یہ چاہتے تھے کہ ہم باہر میدان میں لڑیں تاکہ ہمیں شہادت کا جام نصیب ہو. تو وہ شوق شہادت میں انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور مہربانی کریں, ہم بدر میں موجود نہیں تھے, ہم بدر میں موجود نہیں تھے تو چلو احد کے اندر ہمارے لیے یہ شہادت کا جو شوق ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا, تو آپ مدینے سے باہر چلیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا یہ شوق ہے تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرے میں, اب یہ منبر پاک ہے, یہاں مشاورت چل رہی ہے, اور ادھر سے پھر حضور پاک دائیں طرف بی بی عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ منبر کے دائیں طرف تھا, اس جانب تھا. تو اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں نکلتا تھا, تو آپ اس دروازے سے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا. انہوں نے حضور پاک کو جو جنگی آلات تھے اس کا لباس پہنایا, یعنی ایک ہوتی تھی جیکٹ, زرہ اس کو کہتے تھے, زرہ لوہے کی جیکٹ ہوتی تھی, وہ نبی پاک کو حضرت صدیق اکبر نے پہنائی. اور پھر ڈھال جو ہے وہ آپ نے رکھی, ڈھال یوں پکڑتے تھے جس کے اوپر تیر وغیرہ
بھالے وغیرہ لگتے تھے وہ ہاتھ سے پکڑتے تھے، لیکن وہ میدان جنگ میں جانے تک پہنی جاتی تھی۔ کمان حضور پاک نے لی اور پھر نبی پاک نے اپنے سر پر امامہ باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف جو ہے وہ سر پر پہنا اور پھر تلوار لے کر اپنے حجرے سے جب باہر آئے تو وہ نوجوان جو چاہتے تھے کہ مدینے سے باہر جنگ ہونی چاہیے، انہوں نے پھر معذرت کی کہ حضور آپ جو فرمائیں ہم اس پر حاضر ہیں، ہم نے جو خواہش کا اظہار کیا ہم اس کو واپس لیتے ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں، آپ نے جو حکم فرمایا اسی کی تعمیل کرنے کو ہم تیار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لے تو پھر اسے اتارنے کا حکم نہیں ہے، پھر وہ تب اتار سکتا ہے جب جنگ کا فیصلہ ہو جائے، کافروں کے حق میں ہو یا مسلمانوں کے حق میں ہو، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اللہ کا نبی اب اتار نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اب سب تیاری کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ حضور فخر عالم علیہ السلام کا قافلہ احد کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اب تمام عشاق جو ہیں وہ تیار ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے میں مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 افراد تھے، ادھر 3000 تھے، ادھر 1000 تھے، ادھر گھوڑے 200 تھے، ادھر گھوڑے صرف 2 تھے، صرف 2 گھوڑے تھے۔ ادھر جو ہے وہ زریں، جیکٹ جو ہوتی لوہے کی، وہ 700 افراد کے پاس تھی اور ادھر 7 یا چند لوگوں کے پاس وہ زریں تھیں اور باقیوں کے پاس صرف تلوار وغیرہ تھی جو لے کے نکل پڑے۔ یہ 1000 افراد مدینہ طیبہ سے اود پہاڑ کی طرف رات کے وقت چل پڑتے ہیں۔ اب رات کے وقت جب چلے، آگے بیچ میں ایک جگہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شیخان۔ شیخان کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو روکا۔ اب اس کے بعد دن ہونے والا تھا اور احد پہنچ جانا تھا، تو وہاں روکا اور کہا کہ قافلے میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ نکل جائیں اور واپس چلے جائیں۔ تو چھوٹے بچوں کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن ایک خوبصورت منظر وہاں پر پیش آیا کہ 2 بچے کم عمر، بچے تو نہیں کہیں گے، کم عمر تھے۔ ایک کا نام تھا حضرت رافع بن خدیج اور دوسرے لڑکے کا نام تھا حضرت سامورا بن جندب۔ اب یہ چھوٹی عمر کے تھے، تو نبی پاک کے سامنے حاضر ہوئے کہ حضور ہم جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہمیں لے جایا جائے۔ تو نبی پاک نے حضرت رافع کو اجازت دی کہ تم تیر اچھا چلا لیتے ہو، لہذا تم لشکر کے ساتھ چلو۔ تو حضرت سامورا کہنے لگے، کہا کہ حضور میں طاقت میں ان سے زیادہ ہوں تو مجھے بھی پھر لے چلیں، یہ اگر تیر چلا سکتے تو میں ان طاقت میں، پہلوانی میں ان سے زیادہ ہوں۔ تو کہا گیا کہ اگر زیادہ ہو تو پھر کشتی کر لیتے ہیں۔ تو اب حضرت رافع اور حضرت سامورا کی کشتی ہوئی۔ اب یہ کشتی حلوہ کھانے کے لیے نہیں تھی، کھیر کھانے کے لیے نہیں تھی، لنگر میں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تھی، نذرانے کے لینے کے لیے نہیں تھی، یہ کشتی کس لیے تھی؟ گردن کٹانے کے لیے تھی کہ مجھے ساتھ لے چلے، میں نے گردن کٹوانی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو عشق تھا، کمال عشق تھا۔ آج میں وہ ابھی 92 پہ پروگرام تھا حضرت ابو ہریرہ کا، تو میں اس پہ وہ جب ریاض الجنہ میں گئے تو حضرت ابو ہریرہ اور ریاض الجنہ کو میں آج کے ماحول سے مطابقت کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ جب ریاض الجنہ میں کہتے ہیں کہ میں اتنی بھوک مجھے ہوتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور میری گردن پر لوگ پیر رکھ کے نکل جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے شاید ان پہ یہ بے ہوش ہو گئے یا کسی مرض میں ہیں۔ کہتے کہ میں مرض سے بے ہوش نہیں ہوتا تھا، بھوک سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اور آج ہم حاجی لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ 3-4 روٹیاں کھا کے اے سی کے کمرے سے اٹھ کے
پھر وہاں سبز سبز نرم نرم قلین پر چڑھ کے وہاں اے سی میں نفل پڑھ کے اور اے سی کی حالت سے نکل کے پھر 2 روٹیاں کھا کے پھر بھی جو ہے نا وہ ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں، اور کہتے ہیں ہم نے شاید 10 عمرے اور 5 حج کر لی ہیں تو ہم سے بڑا عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول یہ ہستیاں ہیں بے ہوش ہو جانا اور دربار رسول کو نہ چھوڑنا، بھوک میں جان دے دینا اور دربار مصطفیٰ کریم کو نہ چھوڑنا، یہ اصل عاشق رسول تھے۔ تو حضرت سامورا اور حضرت جندب، حضرت سامورا جب واپس پھیرا جا رہا ہے تو کہا کہ میری کشتی کرا لو، میں ان سے زیادہ طاقت میں ہوں، تو حضرت سامورا جیت گئے۔ تو پھر نبی پاک نے مہربانی فرمایا اور کہا بھی میاں تم بھی لشکر میں چلو، اور یہ 700 افراد 1000 کا جو لشکر تھا، جب صبح طلوع ہو رہی تھی تو یہ احد کی وادی کے کنارے پر تھا۔ احد کی وادی کے کنارے پر جب یہ لشکر پہنچا، یہ جو عمرہ کر چکے ہیں وہ عالم تصور میں، یعنی جہاں سے یہ دائری شروع ہوتی ہے، گول دائری شہداء احد کے ارد گرد دائری بنی ہوئی ہے، جہاں سے یہ دائری شروع ہوتی ہے اور آپ آگے مسجد کے پاس جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ یہاں پر جو منافق تھا عبداللہ بن ابی منافق، وہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں تھا، لیکن پری پلائن یہ معاملہ تھا۔ اس نے کہا میں ان ٹائم یہاں سے نکلوں گا تاکہ یہ بزدل ہو جائیں، گھبرا جائیں۔ اب اس کے ساتھی تھے 300، اب 1000 میں سے 300 سائڈ پر ہو گئے۔ ان ٹائم ادھر وہ پہنچ چکے تھے، مکہ کے جو کافر تھے ان کا لشکر احد کی وادی میں پہنچ چکا تھا۔ اب ادھر سے احد کی وادی کے کنارے پر رسول اللہ کا لشکر پہنچا ہے، اور جناب یہ عبداللہ بن ابی منافق، ہمیشہ منافق شخص جو ہوتا ہے نا، اس کی علامت کیا ہوتا ہے؟ پیک ٹائم پہ بندے کو چھوڑے گا۔ تو وہی کام اس نے کیا۔ اب یعنی جنگ ہونی ہے صبح، ابھی جنگ ہونی گھنٹے بعد، وہ 300 بندے لے کے سائڈ پہ ہو گیا۔ کہا کہ نہیں بھائی، آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا لہذا میں نہیں جاتا۔ بہانہ دیکھیں کہ میرا مشورہ تھا کہ مدینے میں رہو، تو میرا مشورہ جو ہے آپ نے مانا نہیں ہے، لہذا میں تو جنگ نہیں لڑتا۔ تو وہ بدبخت تھا، ازلی بدبخت عبداللہ بن ابی منافق، تو وہ وہاں سے 300 کو لے کے واپس ہٹا۔ تو 2 قبیلے ایسے تھے جس کو سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ 2 قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے، یا 300 چلے گئے، 700 باقی بچے ہیں، 3000 ادھر لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو یہ جنگ کیسے ہوگی؟ جب گھبراہٹ دل میں آئی نا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، کہا کہ محبوب یہ جو 2 گروہ گھبرا رہے ہیں، یہ گھبرائے نا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔